اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اور رمضان المبارک میں دو وقت بڑے خاص ہوتے ہیں جو ہم خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک سحری کا وقت جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک افطار کا وقت جب ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اور اس معاملے میں کافی جو لوگ ہیں وہ تو خیر باقاعدگی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں روزہ رکھنے میں بھی روزہ کھولنے میں بھی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر سحری نہ کی جائے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو سحری کے جو فیض و برکات ہے، سحری کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ روزے کا تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، لیکن سحری کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے، تو اسی کے معاملے میں میں گفتگو کروں گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب وہ وقت پہ افطار کریں گے، یعنی کہ جب نیکی پہ رہیں گے، صحیح رہیں گے، اچھے رہیں گے، خوشحال رہیں گے جب وہ وقت پہ افطار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی کھولا کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب لوگ روزہ جلدی کھولا کریں گے، وقت پہ، پورے وقت پہ کھولا کریں گے۔ اگر آج ہم دیکھیں، اپنے دین کو دیکھیں، اپنے مذہب کو دیکھیں، تو اس سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ ہم نے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہودی اور نصرانی جو لوگ ہیں وہ بھی خیر روزے تو وہ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ روزہ رکھنے میں بھی لاپرواہی کرتے تھے اور روزہ کھولنے میں دیر کرتے تھے۔ اس لیے ہمارا فرمایا کہ جو آپ وقت پہ رکھو اور وقت پہ کھولو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحر میں تاخیر کریں، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پا رکھیں، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ یہ ہے فرمایا کہ جو افطاری ہے وہ آپ اس وقت کریں کہ جب سحری اس وقت کریں کہ جب آپ کی سحری مکمل ہو جائے، ادھر سے سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے، اپنا اذان شروع ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات شروع ہو کر دن ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، جب رات ختم ہونے لگے تو اس وقت روزہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ جو ہم سحر کا وقت کہتے ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان میں کس قدر وقفہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بقدر 50 آیتوں کی تلاوت کے، یعنی کہ سحری اور اذان کے دوران اتنا 50 بندہ آیتیں پڑھ لیتا ہے، تو اتنا وقفہ انہوں نے رکھا، پھر جیسے جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس لیے سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو،
خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا ہے کہ روزے کا ثواب مل جاتا ہے، سحری اور افطاری کا ایک الگ سے ثواب ہے۔ ابھی یہاں پہ وہ مسند احمد کی یہ حدیث پاک آ گئی ہمارے سامنے، بخاری اور مسلم میں بھی حدیث پاک ہے کہ وہ جو لوگ سحری کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت 3 چیزوں میں ہے: جماعت میں، سرید میں، سرید یعنی جو روٹی کے ہم ٹکڑے ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو سرید کہتے ہیں، یعنی کہ جماعت میں برکت ہے، سرید میں برکت ہے، اور سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے کھانے یا پینے کی حلال چیز پر، تو اس پر فرشتے رمضان المبارک کے ساتوں میں درود بھیجتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں اس پر درود بھیجتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کراتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ اس میں جو کسی کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، ایک دن دوزخ سے آزاد کی جاتی ہے، ایک گردن دوزخ سے آزاد کی جاتی ہے، اسے روزہ دار جیسا ثواب ملتا ہے، اور اس کے یعنی روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ماہ مقدس ہے، اس کا جو پورے فیض و برکات ہے، اس کے صحیح معنوں میں آج کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم ادب و احترام نہیں کریں گے، اداب کے ساتھ روزہ نہیں رکھیں گے، تب تک ہمیں پورے فیض یاب نہیں ہوں گے۔ جیسے رمضان سے پہلے تھے، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں یا ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ رمضان میں جو پہلے ہماری کنڈیشن تھی یا جو ہمارا جسم تھا، روح تھی، اب رمضان شریف کے بعد اگر ہمارے لائف میں چینجنگ آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ روزے ہمارے قبول ہو گئے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کہیں ایسا تو نہ ہوئے کہ ہم بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ہم ایسے سارا دن روزہ رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے، اس کی حدیں جانے، ان کی حفاظت کرے جس طرح کہ ان کا حق ہے، تو اس کے سارے گناہ دور ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز ہے کہ روزے کے آداب کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس بات کی کچھ ضرورت نہیں کہ روزہ کا نام کر کے وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بڑی قابل غور بات ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، تو کہ یہ جو بندہ جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ کی عادت بھی نہ چھوڑے، تو وہ خالی وہ پیاس اور بھوک ہی برداشت کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا اجر دے، کیونکہ اس نے تو روزہ تو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ بہت سے روزہ دار سوائے بھوک کے کوئی ثواب نہیں پاتے، بہت سے تراویح کے لیے قیام کرنے والوں کو سوائے بے خوابی کے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کی پرہیز کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور بری باتوں سے پرہیز کا نام ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا سخت کلامی کرے تو کہو میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ مسند حاکم امام بن حنبل کی بھی حدیث پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہمیں صحیح معنوں میں رمضان شریف کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوئے، اور ہمیں ہماری پوری امت محمدیہ کی بخشش فرمائے، اور یہ جو ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں مسلمان اس پوری دنیا میں، اللہ تعالی ہمارے زوال کو ختم فرمائے، ہمیں عروج عطا فرمائے، اسلام کے چمن سے پھر سے بہار آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ افغانستان، فلسطین، جہاں پہ بھی کہیں پہ مسلمان مصیبت زدہ ہیں، خاص طور فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبانہ مدد فرمائے، اور ہمیں بھی کامل یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔